जन्नत के पत्ते। ताली के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। हया ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर गर्दन मोड़कर पीछे अपनी मोहसिना को देखना चाहा। लेक्चर शुरू हो चुका था। तमाम सर झुकाए लिखने लगे थे। वो उस लड़की को देख न सकी। चेहरा मोड़ लिया। उसके दिलो दिमाग सुन हो चुके थे। किसी ख्वाब की सी कैफियत में उसने लिखना शुरू किया। सब इतना आसान होगा उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहीं रखा था, कहाँ जा सकता है। वो एक एंड पे बयूक अदा आई थी और अब आयशे और बहारे के साथ मिलकर सारी स्टडी जानकर मायूसी से कह रही थी, वो बहुत कीमती था, मैं उसे खोने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। साथ खड़ी बहारे का चेहरा जर्द और सर झुका हुआ था। उसके हाथ धीरे से चल रहे थे आज। शायद वो बीमार थी। तुम्हें क्या हुआ बहार का फूल? वो बहारे का पजमुर्दा अंदाज काफ़ी देर से महसूस कर रही थी, सो पूछे बिना ना रह सकी। बहारे ने गर्दन उठाकर खाली खाली खामोश निगाहों से उसे देखा। वही पुराना मसला। सुबह बहारे को एक सीप मिला जिसमें मोती नहीं था। हालांकि मुझे तो आज एक भी सीप नहीं मिला। आयशे अपने घर से पजल बॉक्स खो जाने पर बहुत उदास थी। अब मेरे सीप से मोती कभी नहीं निकलेगा, बहारे बड़बड़ाई। वो दोनों महसूस किए बिना स्टडी टेबल के दराज खोल खोल कर देख रही थी। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के हाथ ना लग जाए, मुझे इसी बात का डर है। वो बॉक्स उसको नहीं मिलना चाहिए आयशे। बहारे की झुकी गर्दन मज़ीद झुक गई। मुलाजमा कभी चोरी नहीं करती। उसने भी बॉक्स नहीं देखा। कहाँ ढूंढे? हया थके थके से अंदाज में कुर्सी पर गिर सी गई। उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। आई एम सॉरी हया, आयशे ने आज़र्दगी से कहा। उसी पल कमरे में दबी दबी सिसकियाँ गूंजने लगीं। हया ने चौंक कर बहारे को देखा। वो सर झुकाए हौले हौले रो रही थी। बहारे, क्या हुआ? वो दोनों भागकर उसके पास आए। बहारे ने भीगा चेहरा उठाया। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के पास है, उसने मुझे बताने से मना किया था। क्या? वो सांस लेना भूल गई। आयशा खुद शशदर सी खड़ी रह गई। मगर मुझे पता है कि उसने वो किधर रखा है, मैं तुम्हें ला देती हूँ। बहारे एकदम उठी और बाहर भाग गई। वो दोनों साकित शशदर सी अपनी जगह खड़ी थीं। 5 मिनट बाद ही बहारे वापस आई तो उसका भीगा चेहरा खुशी में धमक रहा था। उसके हाथ में पजल बॉक्स था। वो हया का पजल बॉक्स ही है, उसमें कोई शक नहीं था। ये लो तुम्हारी इमानत। उसने बॉक्स हया की तरफ बढ़ाया। बहारे गुल, हया सुलेमान तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बेइख्तियार झुककर उस नन्ही परी के दोनों गाल चूमे। और तुम उसको डांटना मत, सच बोलने पे किसी को डांटा नहीं करते। उसने साथ ही आयशा को कह दिया था, जो बहारे से ज़रा सी खफा लग रही थी, मगर उसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। अन्य किसी के घर गई हुई थी। खाना खाने के बाद वो हया को वापस छोड़ने के लिए घर से निकल आई। बहारे करीब ही क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब उस पर बैठी इन दोनों के अकब में चली आ रही थी। उसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है। बहारे से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी था जो इस वक्त वो सुनना चाहती थी। उसने उसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी। तुम पे ये इसका बहुत अच्छा लगता है हया, उसे कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सबांची से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े उसे मत छोड़ना, आयशा ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसके अकब में घोड़े की पीठ पे बैठे बहारे ने अचंभे से आयशा को देखा। उसकी बहन इतने इसरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी, फिर अब क्यों? दासम ने जली हुई इतराक वाले पजल बॉक्स को उलट पुलट कर देखा, फिर एक बड़े डिब्बे की तरफ इशारा किया जो उसके साथ घास पे पड़ा था। पहले फ्लोटेला के लिए फंड दो। ओह श्योर। वो घास पर बैठे हुए पर्स से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डिब्बे की तर्ज में
ڈال کر اس نے دیکھا اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کی آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ متعصم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہری حروف پڑھے۔ مارک آن ہومرس ڈاؤٹس اے اسٹک ود ٹوئن سپراؤٹس۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے۔ اس کے کہنے پر متعصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانیں اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کی شبہات پہ نشان زدہ اسٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کی شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ متعصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حسابات میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلس؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح ہونا اس نے پزل باکس کی سلائڈز اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا۔ مجھے ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترکہ بات ڈھونڈی ہیں، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہاری کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور، اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلیں تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھیں۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جتیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے نہیں ملی تھی۔ سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے تک آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سنو۔
تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ حالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسن چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کروایا تھا اس نے اس دن، سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد چمکتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں، یہیں۔ اسنیپ دیئر اے بلڈڈ اسپائن، بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے۔ سرخ لکڑی، لکڑی کی ہیل۔ اسپلٹ دیئر سم ٹیئرز ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے ٹاکسن اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پر جم گئیں، جنہیں دو گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ زمرد گھاس جو مسلوب تھی۔ اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ۔ ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی، اتاتورک کا مجسمہ استقلال یمنی۔ اے لو لاسٹ ان سمبولک اسمیل۔ پیار جو کھو گیا۔